مجھے ازحد ضرورت ہے پیسوں کی عارف، وہ سنجیدگی بھرے انداز میں اپنے سامنے بیٹھے اپنے دوست سے گویا ہوا۔ حل بتایا ہے میں نے تمہیں، عارف نے کندھے اچکائے کہا۔ تم نے جو حل بتایا ہے وہ مجھے انتہائی ناگوار گزرا۔ مجھے جاب کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی بھی امیر زادی کا پرسنل باڈی گارڈ بن جاؤں، ہارون نے لہجے میں بلا کی ناگواری سموئے کہا۔ ابھی تمہارے حالات جیسے ہیں یہ نوکری تمہارے نزدیک مال غنیمت ہونی چاہیے۔ سڑک پر کٹورا لے کر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ تم یہ جاب کر لو اور آنٹی کے علاج کے لیے پیسے جمع کرو۔ عارف نے اسے اس کے حالات کے متعلق باور کروایا۔ ہارون کو گہری خاموشی نے آن گھیرا۔ اگر بابا غلط لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تو آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتا۔ امی کو یوں تمام آسائشیں اور سکون بھری زندگی چھوڑتے ایک چھوٹے سے غریب گھر میں بے سکونی کی زندگی نہ گزارنی پڑتی۔ ہارون نے انتہائی ضبط سے کہا، دیکھ ہارون، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آپ پچھلی باتوں کو یاد کر کے انکل کو کوستے تم صرف اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ میری مانو، یہ جاب جوائن کر لو۔ تمہارے جسامت، قد و قامت سب اس جاب کے لیے پرفیکٹ ہے۔ اچھی خاصی تنخواہ مل رہی ہے اس جاب کی۔ عارف نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے دباؤ دیا۔ ہارون نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ عارف کے چہرے پر مسکان پھیل گئی۔ تم نے بتایا جو لڑکی یہ جاب آفر کر رہی ہے وہ کافی مغرور ہے، اور تم جانتے ہو مجھے اس طرح کے لوگ ہرگز نہیں پسند۔ کہیں ایسا نہ ہو جاب کے پہلے ہی دن میں فارغ ہو جاؤں۔ ہارون بات کے اختتام میں مسکرایا۔ تمہیں اپنے غصے پر قابو رکھنا ہوگا ہارون، کیونکہ جس کے لیے تم نوکری کرنے والے ہو وہ تمہاری ٹکر کی ہی ہے۔ عارف نے مسکراتے ہوئے اسے وارن کیا۔ ہارون نے آنکھیں گھماتے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا۔ شارق، میں آخر کیا برائی ہے؟ تم کیوں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ فرقان صاحب نے صوفے پر پرسکون انداز میں بیٹھی امسال سے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ اس میں کیا برائی ہے کیا نہیں، بس میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے، امسال نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اس کا جواب فرقان صاحب کو پتنگے لگا گیا۔ احمق ہو تم، جانتی ہو تمہارا باپ وصیت میں کیا لکھ کر گیا ہے؟ فرقان صاحب نے چند کاغذات اس کی جانب ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امسال کی ننھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ فرقان صاحب کو ایک نظر دیکھتے وہ فائل اٹھاتے پڑھنے لگی۔ اگر تم نے 25 سال تک شادی نہیں کی تو یہ ساری دولت کسی فاؤنڈیشن میں چلی جائے گی، فرقان صاحب دانت پیستے ہوئے بولے، جبکہ امسال کے چہرے کا سکون اب ختم ہوا تھا۔ پر بابا، ایسی بچکانہ وصیت کیسے کر سکتے ہیں؟ امسال دھیمی آواز میں زیر لب بڑبڑائی کہ اس کی بڑبڑاہٹ محض اس کی سماعتوں تک ہی پہنچ پائی۔ اب اگر تم سڑکوں پر ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو تو ڈٹی رہو، ورنہ شارق سے شادی کر لو۔ گھر کا لڑکا ہے، دیکھا بالا دولت گھر میں ہی رہے گی، کسی غیر کو شامل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور ویسے بھی تم کسی کو پسند تھوڑی کرتی ہو۔ فرقان صاحب نے اس کے پریشان چہرے کی جانب دیکھتے نرمی سے کہتے اسے اپنے باتوں کے جال میں پھنسانا چاہا۔ کرتی ہوں میں کسی کو پسند، امسال نے ایک سرد نگاہ ان پر ڈالتے انکشاف کیا۔ فرقان صاحب اور صوفے پر چپ چاپ تماشائی بنی رقیہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیرت زدہ نہیں ہو چاچو، میں کسی کو پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ شارق سے شادی نہ کرنے کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی۔ فرقان صاحب کے چہرے کے بدلتے رنگ امسال کو محفوظ کر رہے تھے۔ وہ کیوں اس کی شادی شارق سے کروانا چاہتے تھے وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ انہیں محض دولت سے غرض تھی، اس سے نہیں۔ تم نے کبھی ذکر نہیں کیا اس بات کا؟ فرقان صاحب نے گلا کھنکارتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی، امسال نے کندھے اچکائے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرقان صاحب نے اپنی بیگم رقیہ کی جانب دیکھا، جن کے چہرے کے تاثرات بھی ان کے تاثرات سے مختلف نہ تھے۔ اگلے ہفتے تم 25 سال کی ہونے والی ہو، رقیہ بیگم نے اب گفتگو میں حصہ لیا۔ شکریہ بتانے کے لیے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہتے وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے گھر سے نکلتی چلی گئی۔ فرقان صاحب سر پکڑے صوفے پر براجمان ہوئے۔ فکر نہیں کریں فرقان صاحب، مجھے نہیں لگتا وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اگر کسی کو پسند کرتی ہوتی تو اتنے وقت میں کسی نہ کسی بات سے تو اندازہ ہوتا ہمیں۔ رقیہ بیگم نے ان کے پاس آتے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے انہیں تسلی دی۔
اگر واقعی وہ سچ ہوا تو ہمیں ساری جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا رقیہ۔ اگر امسال کی شادی شارق سے ہو جائے تو وہ ہماری مٹھی میں آ جائے گی۔ فرقان صاحب کے لہجے میں دولت کے کھو جانے کا خوف تھا۔ وہ آفس میں حد درجہ خراب موڈ کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ فرقان صاحب کو کہہ تو دیا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، لیکن یہ سچ تو تھا نہیں۔ اگلے ہفتے وہ 25 کی ہونے والی تھی، مطلب صرف چند دن تھے اس کے پاس شادی کرنے کے لیے۔ اسے اپنی 25ویں سالگرہ سے پہلے شادی لازمی کرنی ہوگی، اور وہ بھی اس لڑکے سے جو اس سے محبت کرتا ہو۔ لیکن وہ ایسا لڑکا لائے گی کہاں سے؟ مختلف سوچوں میں ڈوبی وہ پریشانی کے عالم میں اپنا ماتھا رگڑتے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب مخالف سمت سے آتے وجود کو دیکھ نہ پاتے وہ اس کی چٹانی فولادی سینے کا حصہ بنی۔ امسال کو دن میں تارے ناچتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس سے قبل وہ زمین بوس ہوتی، دو مضبوط بازوؤں بے باکی سے اس کی کمر پر لپیٹتے اسے واپس اپنے سینے سے لگا گئے۔ امسال نے آنکھیں میچے مخالف کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی مہک کو اپنے سانسوں میں اترتا محسوس کیا، جبکہ مخالف دم سادھے بت بنا اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ امسال کے ہاتھوں نے بے ساختہ مخالف کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا۔ آنکھیں کھولتے اس نے مقابل کو دیکھنا چاہا، جبکہ مقابل موجود ہارون کرمانی امسال خان کے بے تحاشا حسین چہرے کو دیکھتے گنگ ہوا تھا۔ سرمئی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، کٹاؤ دار لب، سرخ و سفید رنگت کی حامل امسال شاہ خوبصورتی کی مثال تھی، ایک ایسی حسین مورت جسے فرصت سے تراشا گیا ہو۔ جبکہ امسال شاہ بھی مقابل کو دیکھتے چند پل کے لیے ٹھٹک گئی تھی۔ تیکھے نقوش چہرے پر بھوری داڑھی اور ہلکی ہلکی مونچھیں، بھوری آنکھوں میں گہری سنجیدگی کی رمق، جبکہ بھورے بکھرے لاپرواہی سے ماتھے پر گرے بال جو اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ میم، آپ ٹھیک ہیں؟ امسال کی سیکرٹری سعدیہ اس کے قریب آتے فکر مندی سے گواہ ہوئی۔ امسال اور ہارون دونوں ہوش میں آئے۔ امسال فوراً سے ہارون سے دور ہوئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، شکریہ آپ کا۔ پر لگے تھے اسے اپنے انداز میں لوٹنے میں۔ اپنے بالوں کو ہاتھ سے صحیح کرتے وہ سنجیدگی سے سعدیہ کو جواب دیتے ہارون سے گواہ ہوئی۔ ہارون نے اس بات میں سر ہلایا۔ سعدیہ کے پوچھنے پر وہ سمجھ گیا تھا، یہی وہ مغرور لڑکی ہے جس کے پرسنل باڈی گارڈ کی جاب کے لیے آج وہ یہاں آیا ہے۔ اپنی نظریں تیزی سے اس نے امسال کے حسین ہوش گنوا دینے والے چہرے سے ہٹاتے دوسری جانب مبذول کروائی، جبکہ امسال ایک نظر اس اونچے قد و قامت کے حامل شخص پر ڈالتے اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ یہ تو پریشانی والی بات ہے میم، اب آپ کیا کریں گی؟ سعدیہ امسال کی تمام باتیں سننے کے بعد گویا ہوئی۔ شادی کروں گی، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا میرے پاس۔ امسال نے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کرتے ٹیبل پر رکھا۔ پر کریں گی کس سے شادی؟ سعدیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ لڑکے سے، امسال نے کندھے اچکائے جواب دیا۔ سعدیہ نے اسے خفگی سے گھورا۔ کیا لڑکے درخت پر ٹنگے ہوتے ہیں میم؟ کہاں سے لائیں گی ایسا لڑکا جو آپ سے محبت بھی کرتا ہو اور آپ سے اتنی جلدی شادی کرنے پر بھی راضی ہو جائے؟ سعدیہ کی پریشانی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ امسال نے ہونٹ چباتے اس کی جانب دیکھتے ایک نظر اپنے سامنے رکھے کاغذ پر ڈالی۔ ہارون کرمانی، امسال نے کاغذ پر لکھا نام دہرایا۔ ہاں، پرسنل باڈی گارڈ کی جاب کے لیے آیا ہے وہ، سعدیہ نے بتایا۔ بھیجو اسے اندر۔ امسال کی آنکھیں کسی سوچ کے تحت چمکی۔ نو نو میم، آپ جو سوچ رہی ہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ سعدیہ کئی سالوں سے اس کے ساتھ تھی، اس کی آنکھوں میں تیرتی چمک دیکھتے وہ پل میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اسے پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے ایسے ہی کسی شخص کی بلاؤ اسے سعدیہ۔ امسال نے لبوں پر مسکان سجائے کہا۔ سعدیہ نے تعصب سے سر ہلاتے باہر گرا لی۔ آ جائیں۔ دروازہ نوک ہونے پر امسال نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے جواب دیا۔ کچھ ہی پل میں ہارون اندر داخل ہوا۔ ہارون کو سامنے دیکھتے امسال چونکی۔ ضرور، لیکن کمال مہارت سے اپنے تاثرات بدلتے وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے اس نے اپنے سامنے رکھی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ ہارون سنجیدگی سے اسے دیکھتے کرسی پر براجمان ہوا۔ امسال نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ مضبوط توانا جسم، خوبرو نقوش، یہ شخص ہر طرح سے اس کی مانگ پر پورا اترتا تھا۔ اس پیپر میں لکھا ہے کہ تمہیں نوکری کی ضرورت ہے۔
تمہاری والدہ بیمار ہے اور تمہیں ان کے علاج کے لیے رقم جمع کرنی ہے۔ امسال نے کاغذ پر انگلی رکھتے اسے ہارون کی جانب بڑھایا۔ ہارون نے جبرے سختی سے بھینچے۔ اس بات میں سر ہلایا۔ یہ فارم تھا جسے پر عارب نے کیا تھا، ورنہ وہ کبھی اپنی مجبوری اس طرح سامنے بیٹھی لڑکی پر عیاں نہیں کرتا۔ تمہارا تعلیمی کریڈٹ بہت اچھا ہے، تمہیں نہیں لگتا یہ جاب تمہارے معیار کی نہیں ہے؟ امسال کی نظریں ہارون کے خوبرو چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ضرورت ہر چیز پر کمپرومائز کرنا سکھا دیتی ہے میم۔ ہارون کی بھاری گمبھیر آواز آفس روم میں گونجی۔ امسال کے دل نے بے ساختہ بیٹ مس کی۔ میرے پاس ایک آفر ہے، اگر تم وہ آفر قبول کرتے ہو تو تمہیں یہ جاب نہیں کرنی پڑے گی، اور مالی طور پر تم اتنے مضبوط ہو جاؤ گے کہ اپنی ماں کا علاج کروا سکو گے۔ امسال نے وقت ضائع کیے بنا بات کا آغاز کیا۔ ہارون کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ کیسی آفر؟ ہارون نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ اس شخص کی آواز خوبصورت تھی۔ امسال نے تھوک نکلتے اپنے آپ کو اگلی بات کے لیے تیار کیا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ ہارون کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ہارون اسے اپنے مد مقابل دیکھتے خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ امسال نے سکھ رنگت لیے ہارون کے سر پر ڈھر ڈھر ساتوں آسمان گرا دے۔ ہارون کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ وہ حیرت کا بت بنا امسال کے لفظوں کے اثر سے خود کو نکالنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ دیکھو لڑکے، صرف تمہیں کچھ وقت کے لیے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اس کے بدلے تمہیں ہر آسائش ملے گی۔ تمہیں بس میرے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتے اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلانا ہوگا، سب کو محض 30 دنوں کے لیے۔ 30 دنوں کے بعد تم مجھے طلاق دو گے اور میری زندگی سے دور چلے جاؤ گے۔ امسال کی بات سنتے ہارون کرمانی نے سرخ نظروں سے اسے گھورتے اس کا بازو کمر سے موڑتے خود کے نزدیک کیا۔ امسال کی بات اس کے ضبط کو آزما گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس قدر بے باک بے شرم ہو سکتی ہے کہ اپنا ہی سودا کرنے چلے۔ کچھ پل پہلے جو اس لڑکی کی خوبصورتی کے سبب وہ اپنے دل کو ڈولتا محسوس کر رہا تھا، اب محض اسے اس لڑکی سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ باہری خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، باطنی خوبصورتی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور ہارون کے نزدیک اس لڑکی کا باطن انتہائی گھٹیا تھا۔ عورت ہو یا طوائف، امسال شاہ۔ ہارون اس کے چہرے پر جھکتے چیخا۔ امسال جو اس کے ہر ایکٹ کو حیرت زدہ ہوتے دیکھ رہی تھی، اس کے لفظوں پر اشتعال سے پاگل ہوتے اس کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کر گئی۔ چٹاک کی آواز آفس روم میں گونجی تھی۔ ہارون اپنے گال پر ہاتھ رکھتے سلگتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو گہرے سانس بھرتے قہر بار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زبان کو لگام دو مسٹر ہارون کرمانی، ورنہ زبان حلق سے کھینچ لوں گی میں۔ گشت شہادت کی انگلی اٹھائے وہ زخمی شیرنی کی مانند گھر آئی۔ تم بھی اپنی زبان کو لگام دو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے اس طرح کی پیشکش کرنے کی؟ ہارون اسے ڈبل آواز میں گھرایا۔ میں نے کوئی گھٹیا پیشکش نہیں کی، محض 30 دنوں کے لیے مجھ سے جھوٹی محبت اور شادی کا ناٹک کرنا ہے، اس کے بدلے منہ مانگی رقم تمہیں ملے گی۔ امسال اپنے اشتعال پر قابو پائے تو حمل آمیز لہجے میں بولی، اور مجھے تمہاری آفر قبول نہیں ہے۔ چند پیسوں کے عوض خود کو تمہارے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں بنا سکتا میں۔ رکھو یہ نوکری بھی اپنے پاس اور اپنی یہ گھٹیا آفر بھی۔ ہارون کا چہرہ سرخ انگارا ہو رہا تھا۔ پہلے اس کا دل آمادہ نہیں ہوا تھا اس جاب کو کرنے کے لیے۔ عارب کے اصرار پر وہ آیا تو اسے امسال کی جانب سے اس قدر گھٹیا آفر کی پیشکش ہوئی کہ وہ غصے سے بلبلا اٹھا۔ ایک بار تو حمل سے سوچ لو، یہ آفر تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ امسال کو سامنے کھڑے شخص کے علاوہ کوئی دوسری راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے قائل کرنا چاہتی تھی۔ میں پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہوں ایسے فائدے کو، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اتنا تو جانتا تھا کہ تم غرور پسند ہو، لیکن اس بات سے ناواقف تھا کہ تم میں شرم و حیا دونوں منقود ہیں۔ چباتے ہوئے الفاظ ادا کرتے وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ امسال نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے دروازے کی جانب دیکھا۔ اس کے جاتے ہی پیپر ویٹ اٹھاتے اس نے پوری قوت سے دروازے کی جانب مارا۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے وہ اپنی کرسی سے براجمان ہوتے اپنا سر تھامے بیٹھ گئی۔ ہارون کی تضحیک آمیز الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجتے اس کے اشتعال میں اضافہ کر رہے تھے۔ تمام راستے وہ امسال کی پیشکش کے متعلق سوچتا ہوا آیا تھا، اور رہ رہ کر اسے امسال پر غصہ آ رہا تھا۔ عارب اسے کال پر کالز کر رہا تھا، لیکن ہارون نے اس کی کسی کال کا جواب نہیں دیا تھا۔
وہ جانتا تھا جس قدر غصے میں وہ ہے وہ ضرور عارف کو بھی سخت سنا دے گا۔ آخر وہی تو تھا اسے اس جاب کے بارے میں بتانے والا۔ کچے علاقے میں موجود اس چھوٹے سے گھر کے باہر بائک روکتے وہ اجنبی سے دروازے پر جمع محلے والوں کے رش کو دیکھ رہا تھا۔ یکدم اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ امی؟ زیر لب بڑبڑاتے وہ تیزی سے سب کو اپنے راستے سے ہٹاتے اندر داخل ہوا۔ سامنے فرش پر اپنی والدہ نورین بیگم کے بے ہوش وجود کو دیکھتے ہارون کے ہاتھ پاؤں پھول سے گئے۔ امی؟ کیا ہوا امی کو؟ کوئی ایمبولینس بلاؤ۔ ہارون ان کے پاس آتے ان کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیضانی انداز میں چیخا، بیٹا میں کھانا دینے آئی تھی نورین کو، جب آئی تو اسے فرش پر بے ہوش پایا، ایمبولینس کو بلایا ہے، آتی ہوگی۔ ان کے پڑوس میں رہنے والی خاتون ہارون سے گویا ہوئی۔ امی اٹھیں پلیز، اس طرح نہیں کرے میرے ساتھ۔ ہارون بھرائی آواز میں ان کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ ایمبولینس کی گونجتی آواز سنتے وہ پل کی دیر کیے بنا ان کے بے ہوش وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ ہسپتال کے باہر ایمبولینس کے رکتے ہی نورین بیگم کو اسٹریچر پر ڈلیٹاتے ایمرجنسی کی جانب لے جایا گیا۔ ہارون سرخ میگھی نگاہیں لیے نورین بیگم کو ڈاکٹر کے ہمراہ ایمرجنسی روم میں جاتا دیکھ رہا تھا۔ یکدم جیسے تھکن اس سے آن گھیرا تھا۔ آنسو ضبط کرنے کے سبب اس کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں۔ جھکے کندھے لیے وہ ہارے ہوئے جواری کی مانند وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیب میں رکھا موبائل اب بھی بج رہا تھا، مگر اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ موبائل اٹھاتے کسی کو انفارم کر پاتا۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری امی؟ ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی ہارون نے ان سے پوچھا۔ آپ کی والدہ کو میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کا بائی پاس کرنا ہوگا، آپ پیمنٹ جمع کروا دیں تاکہ ہم ان کا آپریشن شروع کریں جتنی جلدی ہو سکے، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں اسے بتایا۔ ہارون نے زب سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ کتنی پیمنٹ جمع کروانی ہوگی؟ آنسوؤں کا گولا نگلتے ہارون نے ان سے پوچھا۔ 10 لاکھ۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہارون بے بسی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھا، جبکہ ڈاکٹر اسے ایک نظر دیکھتے آگے بڑھ گئے تھے۔ ہارون نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے موبائل نکالتے عارف کی کال کا جواب دیا۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ کب سے میں تمہیں کال کر رہا ہوں، کال پک کیوں نہیں کر رہے تھے؟ عارف ہارون کی کال یس کرتے ہی ایک ہی سانس میں گویا ہوا۔ امی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے عارف، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا اور آپریشن کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے، ارجنٹ۔ میں یہاں سے جا نہیں سکتا، کیا تم میری بائک بیچ کر یہاں پیسے لے کے آؤ گے؟ بھیگی آواز پر لا قابو پانا چاہا تھا اس نے، لیکن نہیں کر پایا۔ بائک کی قیمت تو زیادہ سے زیادہ 50,000 ملے گی ہارون، 10 لاکھ کہاں سے کرو گے؟ عارف نے متفکر انداز میں کہا۔ نہیں پتا کیا کروں گا کیا نہیں، کس سے پیسے مانگوں کس سے نہیں، بس تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، ہارون نے کہتے موبائل بند کرتے اپنے دائیں طرف رکھا، جبکہ اس کی نظر اپنے سامنے فرش پر سیاہ ہیلز پہ مقید سرخ سفید پاؤں پر پڑی۔ ہارون نے بے ساختہ نظریں اٹھائے سامنے کھڑی لڑکی کی جانب دیکھا۔ انسان ہارون کی سرخ نگاہیں دیکھتے اپنے لب باہم سختی سے بھینچ گئی۔ ڈاکٹر کی بات میں سن چکی ہوں، 10 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، تم ارینج نہیں کر سکتے، اس بات کا اندازہ تمہیں مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے، آفر قبول کر لو، بس تمہیں ناٹک کرنا ہے، وہ بھی 30 دنوں کے لیے، شوہر کی کوئی حقوق ادا نہیں کرنے، کوئی ذمہ داری نہیں نبھانی۔ امسال کے کہنے پر ہارون کے چہرے کے تاثرات سخت سے سختر ہوتے چلے گئے۔ 30 دن کا ناٹک تمہاری امی کی زندگی سے زیادہ ضروری تو نہیں ہے؟ امسال نے اس کے سخت تاثرات سے سجے چہرے کو دیکھتے تھوک نکلتے کہا۔ ہارون محض خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو اس حساس موقع پر بھی اپنا مفاد دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت کمزور تھا اور سامنے کھڑی لڑکی اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے پاس 10 لاکھ نہیں ہے، نہ ہی وہ کہیں سے ارینج کر سکتا ہے۔ اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا۔ ہاتھوں کو آپس میں پیوست کیے وہ جبڑے بھینچے چند پل اسے دیکھتا رہا، جو بلیک شرٹ پر بلیک ہی کوٹ پینٹ پہنے ہاتھوں کو سینے پر باندھے اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ قبول ہے مجھے تمہاری آفر، بے تاثر لہجے میں گویا ہوتے وہ امسال کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ امسال نے اس بات میں سر ہلاتے ڈاکٹرز کی جانب قدم بڑھائے، جو ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نورین بیگم کا آپریشن شروع ہو چکا تھا، جبکہ وہ کسی پتھر کے بت کی مانند وہیں بیٹھا کسی خیر مرئی نقطے کو تک رہا تھا۔
دل و دماغ میں ابھی محض اپنی والدہ کی صحت یابی کی دعا رقص کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز کو پیمنٹ کرتے وہ اس کی باہر برابر میں موجود کرسی پر بیٹھتے اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہارون نے چہرے کا رخ موڑے برابر بیٹھی امسال کو دیکھا، جس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کی رمق چھائی ہوئی تھی۔ وہ نظریں اپنے موبائل پر مرکوز کیے اس سے لاپرواہ اپنے دھیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہارون کا دل کیا اس سے پوچھ لے کہ وہ یہاں کیوں بیٹھی ہے، لیکن لب الفاظ ادا کرنے سے فل وقت انکاری تھے۔ عارف جو ہارون کی بائک بیچتے اسپتال آیا تھا، امسال کو ہارون کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا، لیکن اپنی حیرانی کو دور کرنے کے لیے ان دونوں سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ یہ صحیح وقت نہیں تھا کسی بھی قسم کے سوال و جواب کرنے کا۔ امسال شاہ انٹرپرائزز کی مالکن تھی۔ وہ 20 سال کی تھی جب اس کے والد جواد شاہ اسے اکیلا چھوڑتے اس دنیا سے رخصت اختیار کر گئے تھے۔ امسال کی والدہ اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ اپنی والد صاحب کی وفات کے بعد امسال نے سارا بزنس اعتمادی اور ہوشیاری سے سنبھالا تھا۔ اس کے چچا فرقان جو اپنے بھائی کے بزنس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے تھے، امسال کو سارا بزنس سنبھالتے دیکھ کر تل ملا سے گئے تھے۔ امسال اکلوتی ہونے کی وجہ سے تمام جائیداد کی حقدار تھی۔ حالیہ چند دن پہلے اسے کورٹ کی جانب سے کاغذات موصول ہوئے تھے جو اس کے بجائے اس کے چچا فرقان نے وصول کیے تھے۔ وہ کاغذات وصیت کے تھے، جس میں جواد صاحب نے واضح طور پر لکھا تھا کہ ساری جائیداد امسال کے نام تب ہوگی جب وہ 25 سال تک شادی جیسے بندھن میں بن جائے گی۔ انہوں نے یہ وصیت کیوں لکھی تھی کہ امسال کی سمجھ سے باہر تھا۔ امسال کے چچا فرقان صاحب کاغذات ملنے کے بعد سے ہی امسال پر زور ڈال رہے تھے کہ وہ ان کے بیٹے شارق سے شادی کر لے، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ چھپا تھا۔ امسال کی شادی ایک بار شارق سے ہو جاتی، پھر شارق اسے قابو میں کرتے سارا بزنس سنبھال لیتا، جبکہ امسال ان کی نیت اور ارادوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ تبھی اس نے بہانہ گڑھا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ ہارون کرمانی کے والد سہیب کرمانی لکڑیوں کے کارخانے کے مالک تھے۔ اپنے کسی دوست کے کہنے پر انہوں نے اپنے تمام کارخانے بیچ کر تمام پیسے ایک بزنس پر انویسٹ کیے اور انہیں نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ ان کا دوست انہیں دھوکہ دے کر بھاگ گیا۔ سہیب کرمانی کو اپنے گھر کاروبار سب چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور خال کے حقیقی سے جا ملے۔ وہی ان کی اہلیہ نورین بیگم جو ہارٹ پیشنٹ تھی، وہ مزید بیمار رہنے لگی۔ ہارون اپنی سیونگ کا استعمال کرتے انہیں لے کر ایک متوسط علاقے میں قائم ایک کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا، جبکہ وہ گھر چلانے اور والدہ کے علاج کے لیے رقم جمع کرنے کی خاطر کسی نوکری کی تلاش میں بھی تھا۔ اس کا یونی دوست عارف تھا، جس نے اسے امسال کے پرسنل باڈی گارڈ کی جاب کے بارے میں بتایا تھا۔ امسال اسپتال میں ہر ہفتے چکر لگاتی تھی۔ وہ یہاں بچوں وارڈ میں زیر علاج بچوں کے ساتھ وقت گزارتے اپنی تنہائی دور کرتی تھی۔ آج بھی وہ اپنی روٹین کے مطابق اسپتال آئی تھی۔ وصیت اور پھر صبح ہوئی۔ ہارون سے اس کی بحث کے بعد اس کا خراب موڈ مزید خراب ہو گیا تھا، جسے صحیح کرنے کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ لیکن یہاں آتے وارڈ کی جانب بڑھتے اسے ڈاکٹر اور ہارون کے درمیان ہونے والی گفتگو سنائی تھی، جسے سننے کے بعد وہ خود کو ہارون سے بات کرنے سے روک نہیں پائی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ہارون کی مدد بنا مقصد کیے بھی کر دیتی، لیکن ابھی اسے ہارون کی ضرورت اس لیے اس کے سامنے دوبارہ اپنی پیشکش رکھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، ابھی تک ڈاکٹر باہر نہیں آئے تھے، اور ہارون مضطرب سا کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا تو کبھی اپنے بالوں میں، دل دھک دھک کر کے پاگل کرنے کے در پر تھا۔ ایک یہی رشتہ اس کے پاس بچا تھا، اب اگر اسے بھی وہ کھو دیتا تو بھری دنیا میں خالی ہاتھ رہ جاتا۔ یہ پی لو۔ بھانپ اڑاتا چائے کا کپ اس کے آگے بڑھاتے امسال نے سنجیدگی سے کہا۔ ہارون نے ناگواری سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو پرسکون تھا۔ اسے اس لڑکی کی یہاں موجودگی ناگواری میں مبتلا کر رہی تھی۔ میری ماں اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے امسال بی بی، اور آپ مجھے چائے پینے کا کہہ رہی ہیں۔ انتہائی سرد لہجے میں وہ اسے ڈانٹ گیا۔ امسال کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ ایک طرف کھڑا عارف دلچسپی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ چائے نہیں پینی تھی تو نہ کہہ دیتے، اگر کچھ کہنے کا دل نہ بھی تھا تو نفی میں سر ہلا دیتے۔ کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہے ہو؟ نہیں پینی تم نے چائے؟ نو پرابلم، میں پی لوں گی، امسال نے دانت پیستے ہوئے کہتے اختتام میں کندھے اچکائے اور چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ایک طرف بڑھ گئی۔ ہارون نے ضبط سے اس کی پشت کو تکا، جبکہ عارف اپنے لبوں پر پھیلی مسکان کو ہارون سے چھپانے کی خاطر اپنے چہرے کا رنگ موڑ گیا۔
اپنے کان سے فون لگائے وہ ایک طرف بڑھ گیا تھا۔ یونی کے چند دوست جس سے اس کی بات چیت تھی وہ اس سے نورین بیگم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ہارون نے انہیں جواب دیتے ایک وارڈ کے اندر نظریں گھمائیں۔ اس کے بولتے لب خاموش ہوئے، آنکھوں میں تحیر سا پھیلا۔ جو منظر اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ غیر متوقع تھا۔ کم سے کم ہارون کے نزدیک تو یہ بچہ وارڈ تھا جہاں 12 سال تک کے بچے زیر علاج تھے۔ سب بچے زمین پر بچھے قالین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون کی حیرت کی وجہ ان کے درمیان میں بیٹھی امسال تھی، جو بالوں کو جوڑے میں لپیٹے بنا کسی ہچکچاہٹ کے ان کے ساتھ کھیلتے انہیں پیار کر رہی تھی۔ یہ اسپتال اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، یہاں امیر سے لے کر غریب بھی اپنے علاج کے لیے آتے تھے۔ ان میں سے کچھ بچوں کے لباس گندے تھے، دوائیوں کے نشان ان پر صاف دیکھے جا سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ماتھے پر شکن لائے بغیر ان کے ساتھ بیٹھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ تو ویسے ہی خوبصورت تھی، پھر اس کی حسین ہنسی کی جلتے رنگ دل کو چھو لینے والی تھی۔ ہارون کے ذہن میں امسال کا خاکہ جو بنا ہوا تھا اس میں وہ انتہائی بدتمیز، مغرور اور صبح ہوئے حادثے کے بعد بے شرم بھی تھی، لیکن یہاں اسے زمین پر بیٹھا دیکھ کر اسے اپنی رائے بدلتی محسوس ہو رہی تھی کہ امسال مغرور ہے۔ عارب کی آواز پر وہ ہوش میں آتے اس کے حسین ہنستے کھلکھلاتے چہرے سے نظریں ہٹاتے اس کی جانب بڑھ گیا۔ نورین بیگم کا آپریشن کامیاب ٹھہرا تھا، انہیں انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ ہارون انہیں صحیح سلامت دیکھتے بے پناہ خوش تھا۔ اسے امسال دکھائی نہیں دی تھی، اس کی غیر موجودگی اسے اجنبی میں مبتلا کر گئی تھی، لیکن پھر وہ اپنے سر کو جھٹک گیا تھا کہ اچھا ہی تھا وہ یہاں نہیں تھی۔ وہ عارب کے ساتھ ناشتہ کرتے نورین بیگم کے روم کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ موبائل سکرین پر جگمگاتا انجان نمبر دیکھتے ہارون نے کچھ سوچتے فون اٹھایا۔ ہیلو، امسال ہیئر۔ کال یس کرتے امسال کی آواز سنتے وہ لب بھیج گیا۔ بولو۔ عارب کو خود کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے پا کر وہ اسے کمرے کی جانب جانے کا اشارہ کر گیا۔ عارب اس بات میں سر ہلاتے نورین بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تمہیں ابھی کورٹ آنا پڑے گا، ہم کورٹ میرج کریں گے آج، اگلے آدھے گھنٹے میں تم پہنچ جانا۔ امسال نے آئینے میں نظر آتے اپنے سراپے پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے گویا حکم دیا تھا۔ میری والدہ انڈر آبزرویشن ہے، کیا یہ کام کچھ دنوں بعد نہیں ہو سکتا؟ ہارون لاکھ ضبط کے بعد بھی اپنا لہجے کی کرواہٹ پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ نہیں، اس شادی کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں، آدھے گھنٹے بعد ملتے ہیں، امسال نے دو ٹوک لہجے میں کہتے موبائل بند کرتے اپنے بیگ میں ڈالتے قدم اپنے کمرے سے باہر بڑھائے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتے سے لطف اندوز ہوتے فرقان صاحب، ان کی اہلیہ رقیہ بیگم اور بیٹے شارق نے اسے داخلی دروازے سے باہر جانے تک دیکھا تھا۔ ڈیڈ، آپ اس کے بڑے ہیں، اسے آپ کی بات ماننی چاہیے تھی، شارق فرقان صاحب سے مخاطب ہوا۔ اپنا بڑا وہ مجھے مانتی نہیں اور میری بات مانے گی؟ ناشتہ کرو، چند دن رہ گئے ہیں اسے 25 سال کا ہونے میں، اور اب تک وہ اس لڑکے کو لائی ہی نہیں ہے جس سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ لائے گی بھی کیسے؟ ہوگا تو لائے گی نا، فکر نہیں کرو، خود ہی تم سے شادی کرنے کی بات کرے گی وہ۔ فرقان صاحب غلط فہمیوں میں مبتلا اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ گئے تھے۔ شارق سفید پینٹ شرٹ میں ملبوس امسال کے حسین سراپے کو یاد کرتے گہرا مسکرایا، جبکہ رقیہ بیگم بھی شوہر کی بات پر مسکراتی۔ تمہیں میرے ساتھ میرے گھر جانا ہوگا۔ اب امسال نے ہارون کی جانب دیکھتے اس کے سر پر ایک اور بم پھوڑا۔ ہارون نے تعصب سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی ڈریسنگ اس کا خون کھولانے کے لیے کافی تھی۔ چند منٹ پہلے وہ قانونی طور پر رشتے ازدواج میں بند چکے تھے، اور تب سے ہی ہارون کو اس کا لباس اور اس پر جمی مردوں کی نظریں ناگوار گزر رہی تھیں۔ شاید ہر مرد اپنی زوجیت میں آئی عورت کے لیے حساس ہو جاتا ہے۔ اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہو تم؟ میری امی اسپتال میں داخل ہیں، انہیں اکیلا چھوڑتے میں کیسے تمہارے گھر شفٹ ہو سکتا ہوں؟ ہارون نے دھوپ سے سرخ پڑتے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ آنٹی کی فکر مت کرو، ان کا دھیان وہاں اچھی طرح سے رکھا جائے گا۔ ابھی تم کنٹریکٹ پر دستخط کر چکے ہو، اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ نکاح ہوتے ہی تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے۔ امسال نے عام انداز میں کہتے کندھے اچکائے۔ اس لڑکی کی سنگت میں محض ہارون ضبط ہی کر سکتا تھا، اور وہ وہی کر رہا تھا۔ امسال کو سرخ نظروں سے گھور کر دیکھتے وہ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتے براجمان ہوتے دروازہ زور سے بند کر گیا۔ امسال نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اتنے حیران کیوں ہیں آپ؟ امسال نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے فرقان صاحب سے پوچھا، جو بے یقینی سے اسے اور اس کے پہلو میں کھڑے ہارون کو دیکھ رہے تھے۔
تم نے شادی کر لی امسال؟ فرقان صاحب کو یقین نہیں آیا تھا۔ جی چاچو، میں نے شادی کر لی۔ یہ ہارون ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں، اور یہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیوں ہارون؟ ہارون کا بازو اپنے ہاتھ میں تھامے وہ مسکراتے ہوئے گویا۔ ہارون جو سنجیدگی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، امسال کے پوچھنے پر بامشکل مسکرایا۔ امسال کی نرم و نازک انگلیوں کا لمس اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ پہلی بار کسی صنف مخالف نے اسے چھوا تھا۔ وہ عجیب سے احساسات سے دوچار ہوا۔ تم نے شادی کر لی اور ہمیں بلانا ضروری بھی نہیں سمجھا؟ اور یہ کیسی شادی ہوئی جس میں گھر کا کوئی فرد شامل نہیں تھا؟ فرقان صاحب یکدم برہم ہو اٹھے۔ امسال کی گرفت ہارون کے بازوؤں پر مضبوط ہوئی۔ میری شادی تھی چاچو، میری مرضی، میں جسے بلاؤں جسے چاہے نہ بلاؤں۔ امسال نے آئی برو ریز کیے سخت لہجے میں جواب دیا۔ میں نہیں مانتے اس شادی کو۔ فرقان صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھتے برہمی سے کہا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری شادی ہارون سے ہو چکی ہے۔ یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی چاچو۔ اور ویسے بھی آپ ہی چاہتے تھے کہ میری شادی میری 25ویں سالگرہ سے پہلے ہو جائے، امسال نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس کی انگلیاں ہارون کے بازو سے سرکتے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں الجھتے اس کے ہاتھ کو جکڑ گئیں۔ ہارون نے ایک سنجیدہ نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالی۔ امسال اس کی جانب دیکھتے مسکرا دی، لیکن ہارون وہ ٹھٹک گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھتے امسال ہارون کی جانب دیکھتے قدم آگے بڑھا گئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے وہ ہارون کا ہاتھ چھوڑے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس بھرنے لگی۔ ہارون خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کا آزاد ہوتا دیکھ کر اسے اپنے وجود میں خالی پن دوڑتا محسوس ہوا۔ تمہاری ضرورت کی ہر چیز میں نے ارینج کر دی ہے۔ تم چاہو تو صوفے پر سو سکتے ہو، اگر کمفرٹیبل نہیں تو بیڈ پر بھی سو سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ہارون کو کہتے وہ واش روم کی جانب بڑھنے لگی۔ جب ہارون نے اسے روکا، تمہیں ڈر نہیں لگتا ایک مرد کے ساتھ کمرے کی اس تنہائی میں؟ ہارون کے سوال پر مسکراتے ہوئے رخ پلٹتے اسے دیکھنے لگی۔ عورت کی ایک حس اضافی ہوتی ہے، کون درندہ ہے کون انسان وہ پہچان جاتی ہے، اور ویسے بھی تم میرے شوہر ہو، چاہے 30 دن کے ہی کیوں نہ، مسکراتے ہوئے کہتے وہ واش روم میں جا بند ہوئی۔ ہارون نہیں جانتا تھا کہ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے ہیں۔ صوفے پر بیٹھے وہ اپنا موبائل نکالے عارف سے بات کرنے میں محو ہوا۔ عارف سے نورین بیگم کی حالت کے بارے میں پوچھتے وہ صوفے کی پشت سے اپنا سر ٹکا گیا۔ گزرے کچھ دن اعصاب شکن تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ حد سے زیادہ تھکن کا شکار ہے۔ کلک کی آواز اور فضا میں پھیلتی خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکراتی محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں کھول گیا۔ سامنے سرخ رنگ کے پیروں کو چھوتی سلک کے نائٹ گاؤن میں ملبوس امسال کو دیکھتے اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ وہ کرنٹ کھاتے سیدھا ہوا۔ اس گاؤن کی آستینیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس کے دودھیا سفید بازو دعوت نظارہ پیش کر رہے تھے۔ ہارون کو اپنے گلے میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ دل سرپٹ دوڑنے لگا۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ اپنی بدلتی حالت پر قابو پائے وہ آئینے کے سامنے کھڑی امسال پر چیخ اٹھا۔ کیا مطلب کیا پہنا ہے میں نے؟ یہ گاؤن ہے، رات کو سونے سے پہلے پہنتے ہیں، کمفرٹ کے لیے۔ امسال نے اشربی میں مبتلا اس کا سوال دہراتے اسے جواب دیا۔ میری موجودگی میں کم سے کم تم اپنے کپڑوں کا دھیان رکھنا چاہیے، ہارون نے کہتے اسے نظریں پھیری۔ امسال اس کی نظریں پھیر لینے پر گہرا مسکرائی۔ اب میں تمہاری اپنا کمفرٹ تو نہیں چھوڑ سکتی نا، ویسے بھی تم میرے شوہر ہو، امسال اس کے برابر سے گزرتے کہہ رہی تھی، جب ہارون نے اس کا بازو جکڑے سے روکا۔ محض 30 دنوں کے لیے؟ اب یہ مت کہنا کہ تم میرے شوہر ہو، تم میرے شوہر ہو اور میں تمہاری اس رٹ سے پریشان ہو گیا ہوں۔ پریشانی کی وجہ امسال کا خوبصورت سراپا تھا، اس کی رٹ نہیں، پر وہ اپنے لبوں سے قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں بلاتی، امسال نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ ہارون کو لگا وہ اسے کوئی تیکھا جواب دے گی، لیکن جواب اس کی توقع کے برعکس آیا تھا۔ ہارون نے اس کا بازو چھوڑے اسے سخت نگاہوں سے گھورتے بیڈ سے تکیہ اٹھاتے صوفے پر رکھا۔ امسال اسے دیکھتے اپنی جگہ پر جا لیٹی، جبکہ ہارون بھی صوفے پر نیم دراز ہوا۔ کمرے کی جلتی لائٹس یکدم بجھ گئی۔ اندھیرے میں لیمپ کی مدھم روشنی جلتے کمرے کے ماحول کو فسوں خیز بنا گئی تھی۔ ہارون کروٹ پر کروٹ بدلتا رہ گیا۔ نئی جگہ تھی، پھر وہ نورین بیگم کو لے کر بھی فکر مند تھا، اور کہیں نہ کہیں اس کمرے میں موجود نازک وجود اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ کروٹ بدلتے اس نے بیڈ کی جانب دیکھا۔ وہ کمفرٹر سینے تک ڈالے اس کی جانب کروٹ لیے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلا اطمینان ہارون کو حیرت زدہ کر گیا تھا۔ کیسے وہ شخص
کہ اپنے کمرے میں موجودگی کے باوجود اس قدر گہری نیند میں سو سکتی تھی؟ یکدم اس کی سماعتوں میں امسال کے الفاظ گونجے۔ آنکھوں میں نرم و گرم تاثر لیے وہ امسال کے حسین چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ بھورے بال بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے، سرمئی پر اعتماد آنکھیں بند تھیں، عنابی لب ہلکے سے وانگ گہرے سانس بھر رہے تھے۔ اس لڑکی میں ایک کشش سی تھی جو ہارون کو اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ لاکھ اسے لے کر منفی رائے رکھتی لیکن جانتا تھا اس کا دل بے قابو ہوا تھا اس لڑکی کے لمس کو محسوس کر کے۔ یہ لڑکی جب اس کی زوجیت میں آئی تھی تو اس پر ملکیت کا احساس ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ امسال نے اس سے 30 دنوں کے لیے نکاح کیوں کیا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ اس کے چچا اس قدر بے یقین تھے؟ کیوں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ اس کی آنکھوں نے نہیں دیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں کیوں نمی چھائی ہوئی تھی؟ یکدم دل بے چین سا ہوا تھا ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے۔ امسال کے حسین چہرے کو یکٹک دیکھتے رات کے نہ جانے کس بہر اسے نیند نے اپنی آغوش میں لیا۔ زوروں سے دروازہ بجنے کی آواز ان دونوں کی ہی نیند میں خلل ڈالتے انہیں جگا گئی۔ امسال نے جبائی لیتے صوفے پر پریشان بیٹھے ہارون کو دیکھتے سمجھنے کی کوشش کی۔ کیا یہاں واقعی کوئی دروازہ بری طرح پیٹ رہا تھا یا یہ اس کا وہم تھا؟ لیکن جلد دروازے پر ہوتی تیز دستک اسے وہم سے نکال گئی۔ اٹھو اٹھو، جلدی اٹھو، بیڈ پر جاؤ ہارون۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ تیزی سے ہارون تک آتے اسے بازو سے جکڑے بیڈ کی جانب لاتے بیڈ پر دھکا دے گئے۔ ہارون نے تکیے پر گرتے الجھتے ہوئے اس کی حرکتوں کو دیکھا جو تیزی کا مظاہرہ کرتے صوفے سے اس کا تکیہ اٹھائے اس سے تک آ رہی تھی کہ زمین کو چھوتے کمفرٹر سے پاؤں الجھتے وہ دھڑام کی آواز کے ساتھ سیدھا ہارون کے سینے پر گرتے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ ہارون اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ غیر ارادی طور پر امسال کے لب ہارون کی گردن سے مس ہوتے ہارون کے وجود میں بڑکی روح سے دوڑا گئے تھے۔ اس سے پہلے امسال حواس باختہ ہوتے اس سے دور ہوتی کلک کی آواز سنتے ہارون اسے تیزی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکتے اس کے سر تک کمفرٹر ڈال گیا۔ کمفرٹر کے اندر ڈبکی امسال نے گہرے سانس لیتے اپنی رکتی سانسیں بحال کرنا چاہیں۔ خوف کے سبب وجود پسینے سے تر ہوا، اس کی سانسیں سینے میں الجھ سی گئی تھیں۔ کیا کام ہے؟ ہارون نے سرد نگاہوں سے کمرے میں بے دھڑک داخل ہوتے شارق سے پوچھا جو خونخوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نیچے بلا رہے ہیں تم دونوں کو، شارق بے شرموں کی طرح وہیں کھڑا سلگتے لہجے میں گویا ہوا۔ پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے بچے، شادی شدہ جوڑے حتیٰ کہ کسی غیر شادی شدہ شخص کے کمرے میں بھی بنا اجازت داخل نہیں ہوتے۔ جاؤ، ہم آ رہے ہیں، اور ہاں، دروازہ بند کرنا مت بھولنا۔ شارق کی پتلی دبلی جسامت پر چوٹ کرتے ہارون اسے اچھی طرح لتاڑ گیا۔ شارق نے اہانت کے سبب سرخ چہرہ لیے اسے دیکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جاتے جاتے دروازہ زور سے بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے جاتے ہی ہارون نے امسال کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کمرے میں داخل ہونے والا کوئی بھی شخص امسال کو ایسے حلیے میں دیکھے، اس لیے وہ امسال کو مکمل ڈھک گیا تھا۔ امسال کا ضرورت سے زیادہ سرخ چہرہ اس کے وجود کو پسینے سے تر دیکھتے ہارون اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے گویا ہوا۔ امسال، سانس لو، ڈیم اٹ۔ ہارون کو محسوس ہوا وہ سانس نہیں لے رہی ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول سے گئے۔ آخر اسے ہوا کیا تھا؟ وہ سانس کیوں نہیں لے رہی تھی؟ ہارون اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے چیخا۔ امسال نے اسے نم نگاہوں سے دیکھتے سانس لینے کی کوشش کی لیکن وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ ہارون کے چہرے پر اضطراب پھیلا، آنکھوں میں فکر مندی کا جہاں لیے وہ امسال کو سانس لینے کی کوشش میں ناکام ہوتا دیکھ کر اس کے چہرے پر جھکتا اسے اپنی سانسیں سونپنے لگا۔ امسال نے اس کی شرٹ کا کالر جکڑے اس کی سانسیں کھینچی۔ کچھ پل بعد اپنی سانسوں میں اعتدال محسوس کرتے امسال نے اس کا کالر کھینچتے اسے ہوش دلانا چاہا جو اپنا سلگتا لمس اس کے چہرے پر چھوڑے کسی دوسرے جہاں کی سیر کو نکل گیا تھا۔ ہارون امسال کی مزاحمت پر اس سے دور ہوتے اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا۔ پہلی بار کسی صنف مخالف کا لمس محسوس کیا تھا۔ مسروریت اور سکون اس کی رگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ امسال نے گہرے سانس بھرتے اس سے نگاہیں پھیرتے اٹھتے اپنے بال سمیٹے۔ ہارون بھی اپنی بے خودی پر شرمندہ ہوتے اس سے رخ موڑے بیٹھ گیا تھا۔ میں سانس لینا بھول جاتی ہوں کسی بند جگہ پر، لفٹ میں، یا ایسے اگر میرے منہ میں کوئی کپڑا ڈال دیا جائے۔ امسال نے اپنے نچلے لب کو دان تلے دباتے اسے اپنی حالت کی وجہ بتائی۔ سوری، میں نہیں جانتا تھا
کہ میرے ایسے کرنے پر تم سانس لینا بھول جاؤ گی؟ میں بس، ہارون کہتے کہتے رک گیا تھا۔ تم بس چاہتے تھے کہ کمرے میں آنے والا شخص مجھے سلیے میں نہ دیکھے۔ امسال جانے کیوں مسکرائی تھی۔ ہارون کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ کیسے جانتی تھی کہ یہ وجہ تھی ہارون کی حرکت کے پیچھے؟ ہیں؟ امسال نے اس کی جانب دیکھتے تصدیق چاہی تھی۔ ہارون اس کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتتے تھے، اس بات میں سر ہلا گیا۔ کیوں؟ امسال نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے تمہارا حلیہ اچھا نہیں لگا تھا۔ شاید تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو میں اس کے وجود کو عیاں ہونے سے بچانے کی خاطر یہی کرتا۔ ہارون کہتے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اگر میری جگہ کسی اور لڑکی کی سانسیں بند ہو رہی تھی تب بھی وہی کرتے جو میرے ساتھ کیا؟ امسال کے سوال نے واش روم کی جانب بڑھتے اس کے قدموں کو روکا۔ ہارون کے سینے میں تشنگی سر اٹھانے لگی۔ خشک بڑھتے لبوں کو زبان سے تر کرتے اس نے بنا جواب دیے واش روم کی جانب قدم بڑھائے۔ امسال اس کے جواب نہ دینے پر منہ بسور کر مسکراتی۔ وہ پاس نہیں تھا، لیکن اب اس کے وجود کی مہک اسے اپنے وجود سے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بھی اسے اس کے لبوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ سانسوں میں اب بھی اس کی سانسوں کی مہک شامل تھی۔ شرمیلی مسکان ہونٹوں سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے گنگناتے ہوئے اپنے لیے لباس نکالتے ایک طرف رکھے۔ ہارون کے لباس کی جانب دیکھا۔ وہ کل اس کے لیے ہر چیز منگوا چکی تھی، لیکن جانتی تھی وہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور کہیں نہ کہیں ہارون کی یہی باتیں اسے اس کی جانب متوجہ کر رہی تھیں۔ ہارون واش روم سے فریش ہوتے باہر نکلا۔ میں 10 منٹ میں آتی ہوں، پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گے تمہاری امی سے ملنے کے لیے۔ ہارون کے بولنے سے پہلے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ ہارون کیا کہنے والا ہے۔ امی کو ہوش آ گیا ہے، میں نے تم سے کیا کہہ کر ملواؤں گا؟ ہارون نے قدرے پریشانی سے کہا۔ کہہ دینا دوست ہوں تمہاری، امسال نے نارمل انداز میں جواب دیا، اور واش روم میں جا بند ہوئی، جبکہ ہارون کے لیے اس لڑکی کا ہر انداز نرالا ثابت ہو رہا تھا۔ تمہیں سمندر پسند ہے؟ ہسپتال میں نورین بیگم سے ملنے کے بعد امسال اسے ضد کرتے ساحل کنارے لے آئی تھی۔ نورین بیگم کو امسال پسند آئی تھی۔ جس طرح امسال ان سے بات کر رہی تھی، ہارون کا دل بے ساختہ اسے اپنی والدہ کے ساتھ بات کرتا دیکھ کر بے قابو ہو رہا تھا۔ نورین بیگم کو دوائیوں کی ہیوی ڈوز مل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ صرف چند منٹ ہی ان سے بات کر پائیں تھیں۔ آپ دونوں ساحل سمندر کے کنارے بیٹھے ڈوبتے سورج کے حسین منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہاں، بہت پسند ہے۔ یہاں چلتی ٹھنڈی ہوائیں وجود کو تازگی بخشتی ہیں۔ میں ہر ہفتے یہاں آتا ہوں۔ ہارون امسال کے سوال کا جواب دیا۔ وہ اس لڑکی کی یہاں آنے کی ضد کو ٹال نہیں سکا تھا۔ مجھے نہیں پسند، مجھے سمندر سے ڈر لگتا ہے، امسال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پانی کی لہریں اس کے پاؤں کو چھوتے واپس جا رہی تھیں، اور اسے طمانینت محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، پر ابھی تو تمہارے چہرے پر ڈر و خوف کا کوئی آثار نہیں، ہارون نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ اس کے بھورے بال ہوا کی وجہ سے اس کے گالوں کو چھوتے اٹکھلیاں کر رہے تھے، جبکہ سنہری دھوپ میں اس کا رنگ مزید دمک رہا تھا۔ سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ امسال اس کی جانب متوجہ نہیں تھی، وہ لہروں کے رقص کو دیکھ رہی تھی۔ سچ بتاؤں؟ ہارون اس کی ہی جانب متوجہ تھا۔ تمہاری وجہ سے میں نہیں ڈر رہی، تمہاری موجودگی حفاظت کا احساس دلاتی ہے، یوں لگتا ہے محفوظ ہوں میں، امسال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہارون چونکا۔ ہمیں ساتھ رہے مشکل سے 2 دن ہوئے ہیں، ہارون نے جیسے اسے باور کروایا تھا۔ جانتی ہوں، پر جو محسوس کیا وہ تمہیں بتا دیا، امسال نے کندھے اچکائے، پاس بڑے پتھر کو اٹھاتے پانی میں پھینکا۔ تم نے یہ کانٹریکٹ کیوں کیا مجھ سے امسال؟ ہارون نے سوال پوچھا، جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے، امسال کے چہرے پر یکدم سنجیدگی چھائی۔ ہارون الجھا۔ میرے بابا وصیت میں لکھ کر گئے تھے کہ جب تک میں 25 سال کی نہیں ہو جاتی اور کسی سے شادی نہیں کر لیتی تب تک میری جائیداد میرے نام نہیں ہو سکتی، اور اگر میں 25 سال کی ہو جاتی اور شادی نہیں کرتی تو ساری جائیداد مختلف فاؤنڈیشنز میں چلی جائے گی، اور میرے چاچو اسی وجہ سے میری شادی اپنے بیٹے شارق سے کروانا چاہتے تھے تاکہ وہ میری دولت حاصل کر سکے۔ 5 سالوں سے اگر میں زندہ ہوں تو اسی لیے کہ اگر میں مر جاتی تو بھی میری ساری جائیداد فاؤنڈیشن میں چلی جاتی۔ سب کچھ گول مول ہے۔ مختصر یہ کہ میرے چچا جائیداد کے حصول کے لیے مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میں ان کے بیٹے سے شادی کر لوں، جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی، اور مجھے 25 سال کی ہونے سے پہلے شادی لازمی کرنی تھی۔
ورنہ میری ساری دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے میں نے تم سے شادی کی، کیونکہ 30 دن تک تمام پراپرٹی اور بزنس میرے نام ہو جائے گا۔ تب تک میں شارق سے بچ پاؤں گی۔ امسال کی بات سنتے ہارون نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارے چچا تمہیں مار بھی سکتے تھے؟ ہارون نے بھی پانی میں پتھر پھینکتے پوچھا۔ ہاں، دولت کے لیے کچھ بھی۔ امسال مسکرائی۔ اپنے بارے میں بتاؤ، تم کچھ؟ امسال نے بات کو بدلا۔ میرے بابا نے اپنے دوست پر بھروسہ کیا اور ان کا یہ بھروسہ ہمیں لے ڈوبا۔ ہم سڑک پر آ گئے۔ بابا صدمہ برداشت نہیں کر پائے، امی اور مجھے اکیلے چھوڑ کے چلے گئے، اور اب امی تمہارے سامنے ہے۔ ہارون نے بھی زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتایا۔ امسال نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہوگا؟ تمہارے چچا سے ہو سکتا ہے پھر وہ تمہیں دباؤ میں ڈالیں۔ ہارون نے سنجیدگی سے پوچھا۔ گلے میں بے ساختہ گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کا حل بھی ہے میرے پاس۔ تمام پراپرٹی اور بزنس اپنے نام ہو جانے کے بعد میں سب کچھ بیچتے یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ امسال نے مسکراتے ہوئے ہاتھ سے اٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ ہارون اس کی بات پر ہنس دیا۔ اس کی تمام رائے امسال کے بارے میں غلط ثابت ہو چکی تھی۔ آؤ پانی میں چلیں۔ ہارون نے اٹھتے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ امسال نے سنجیدگی سے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے اس کی جانب دیکھا۔ بھروسہ رکھو۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ تھامنے کا اشارہ کیا۔ امسال مسکراتے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈوبتا سورج، پانی کی لہریں، ٹھنڈی ہوائیں اور وہاں گونجتی ان کے کہکے، کھلکھلاہٹیں جو انہیں ایک دوسرے کے قریب کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے امسال کی 25ویں سالگرہ گزر گئی تھی، اور فرقان صاحب کے تمام ارادے بھر بھری مٹی کی مانند بکھر گئے تھے۔ امسال اور ہارون گزرتے دنوں میں ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے تھے۔ بے تکلفی کی دیوار ان کے مابین سے گر چکی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک رشتہ بن چکا تھا، جسے ان دونوں نے دوستی کا نام دیا تھا، یہ جانے بغیر کہ ان کا یہ رشتہ دوستی سے کئی آگے کا تھا۔ امسال آج آفس سے جلدی آ گئی تھی، جبکہ ہارون آج اپنی والدہ کے پاس گیا ہوا تھا۔ امسال آج ضروری میٹنگ کی وجہ سے ان سے ملنے جا نہیں پائی تھی، ورنہ وہ بلا ناغہ ان سے جا کر ملتی تھی۔ گرم پانی سے شاور لیتے وہ باتھ روم میں ملبوس بھیگے بالوں کو تولیے سے رگڑتے اپنی دھن میں باہر آئی تھی کہ بیڈ پر بیٹھے شارق کو دیکھتے پل میں اس کی سفید رنگت پھیکی پڑی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شارق کو دیکھتے وہ چیخی۔ خوف سے اس کا روم روم سنسنا اٹھا، جبکہ شارق اس کی آنکھوں میں چھائے خوف کو دیکھتے کمینگی سے مسکرایا۔ میں تو یہاں آتا جاتا رہتا ہوں میری جان، کچھ دنوں سے نہیں آیا تو تم سمجھی میں آؤں گا ہی نہیں، شارق خباثت سے کہتے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ پلیز جاؤ یہاں سے، میں چیخ جاؤں گی، شارق جاؤ یہاں سے۔ پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے امسال چیخی۔ چیخو، شوق سے چیخو، پر کیا ہے نا تمہاری چیخیں سننے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ شارق ایک آنکھ منگ کرتے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ امسال کا رنگ خوف سے زرد ہوا، دیوار سے اس کی پشت ٹکرائی۔ امسال کا دل کیا دیوار میں سما جائے، بس اس شخص کی خبیث نظروں سے کسی طرح بچ جائے وہ۔ ہارون بھی گھر پر نہیں تھا، اسے بچانے والا ہر بار کی طرح کوئی نہیں تھا جو اسے بچا پاتا۔ پلیز شارق، مجھے جانے دو پلیز۔ خوف سے اسے اپنے ہاتھ پاؤں سرد پڑتے محسوس ہوئے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا۔ اسے گزرے وہ تمام دن یاد آئے جب اس وحشی درندے نے اسے چھونے کی کوشش کی تھی۔ شارق نے اس کے دائیں بائیں ہاتھوں کا حصار باندھتے اس کی ستے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا۔ تم نے شادی کر لی؟ کیوں کی تم نے شادی اس ہارون سے؟ کیا تم اپنے شوہر کو بتایا تھا کہ اس کی بیوی کو میں چھو چکا ہوں؟ میرے ہاتھوں نے بے باکی سے اس کی بیوی کے وجود کو چھوا ہے۔ ہاں جواب دو، بتایا تھا؟ شارق اس کے چہرے پر جھکتے گھر آیا۔ امسال نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچیں۔ اس کے غلیظ لفظ امسال کو زہر بن کر اپنے وجود میں اترتے محسوس ہوئے۔ ضرور تم نے نہیں بتایا ہوگا، اگر بتایا ہوتا تو وہ تمہیں ہرگز نہیں اپناتا۔ شارق طنزیہ مسکراتے امسال کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ امسال نے اس وقت اپنے مر جانے کی دعا مانگی۔ پورا وجود اس کا بری طرح کانپ رہا تھا۔ اپنے گال پر رکھا اس شخص کا لمس اسے جیتے جی مار رہا تھا۔ بے بسی تو یہ کہ وہ اپنا بچاؤ کرنے کی بھی خود میں سخت منقود پاتی تھی۔ امسال، ہارون کی آواز سنتے وہ پٹ سے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ شارق بھی کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہارون کو دیکھتے گھڑبڑایا، لیکن اگلے ہی پل وہ خباثت سے مسکرا گیا۔ اچھا ہوا تم آ گئے،
اور تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دیکھو، میں اور امسال ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ امسال نے تم سے شادی مجبوری میں کی تھی۔ شارق نے دماغ سے کام لیتے ہارون کو امسال کے خلاف کرنا چاہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ہارون، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امسال شارق کے لفظوں پر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ ہارون کی آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے امسال، ہارون سرد لہجے میں کہتے شارق کی جانب بڑھا، جبکہ امسال ہچکیاں روک کے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں شامل سرد مہری بری طرح چھپی تھی۔ یہ کانٹریکٹ کی شادی تھی، وہ یہ بھولے بیٹھی تھی۔ یہ شخص خود کے خلاف جاتا برداشت نہیں تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ ابھی پھر سے کہنا، ہارون نے شارق سے پوچھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ امسال۔ شارق کا جملہ مکمل ہوا بھی نہیں تھا اور ہارون اس کا گلا دبوچے اس کے سر پر اپنا سر زور سے مارتے اسے ہوش گنوانے پر مجبور کر کیا تھا۔ امسال لبوں پر ہاتھ رکھے ہارون کو دیکھنے لگی۔ میں اپنی بیوی کا نام تک تم جیسے غلیظ شخص کے لبوں سے نکلتا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر الزام لگاتے تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ تم سمجھتے ہو میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا، جبکہ مجھے پہلے ہی دن تمہاری گندی نیت کا پتہ اور اندازہ ہو چکا تھا، اور باقی آج تمہاری لبوں سے غلاظت سنتے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اگر تم مر بھی جاؤ تو ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو چھونے کی، اسے ہراس کرنے کی؟ شارق کے وجود کو زمین پر پھینکے وہ اس کے چہرے پر وار کرتے تیش و اشتعال کے عالم میں چیخا۔ امسال حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے میری بیوی پر اندھا بھروسہ ہے، محبت کرتا ہوں اسے میں، سنا تم نے؟ اسے چھونے والے ہاتھ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ شارق کے ہاتھ کو مروڑتے وہ بلند آواز میں چیختے اعتراف کر گیا۔ امسال کے آنسوؤں میں روانی در آئی تھی، تو وہ جذبات جسے وہ دوستی کے پیراہن میں ڈھال رہی تھی وہ محبت کے تھے۔ اگر وہ اس سے محبت کرتی تھی تو مخالف بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ ہارون بس کرتے، کانپتے ہاتھوں کو بامشکل اس کے کندھے پر رکھے وہ اسے روک گئی۔ شارق ادمرا ہو چکا تھا، اس میں جان باقی نہ تھی۔ ہارون نے رکتے گہرے سانس بھرتے امسال کو دیکھا، جس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ امسال سے نظریں پھیرتے وہ شارق کے وجود کو اٹھاتے کمرے سے باہر نکلتے گھر کے باہر لان میں پھینک گیا۔ پورچ میں داخل ہوتے فرقان صاحب اور رقیہ بیگم یہ منظر دیکھتے چیختے ہوئے گاڑی سے اترے۔ اپنے بیٹے کو دھیمی سانسیں بھرتے خود نم خون دم دیکھتے وہ ہارون کو کوستے دھمکیاں دیتے اسے گاڑی میں ڈالتے ہسپتال کی جانب گامزن ہوئے۔ ان لوگوں کو اندر مت آنے دینا، ہارون انہیں جاتا دیکھ کر گارڈ سے حکمیہ لہجے میں بولتے اندر کی جانب بڑھا۔ کمرے میں آتے وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی امسال کی جانب آتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام گیا۔ ٹھیک ہو تم؟ انتہائی نرم لہجے میں سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے گویا ہوا۔ امسال نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کب سے برداشت کر رہی ہو تم یہ سب؟ ہارون نے ضبط سے پوچھا۔ جب 15 سال کی تھی تب سے ہارون، امسال نے شدت سے روتے ہچکیاں بھرتے بتایا۔ ہارون نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ اپنے بابا کو نہیں بتایا تھا کچھ؟ ہارون کا دل کیا سب کچھ تہس نہس کرتے۔ نہیں، ڈر لگتا تھا کہ یقین کریں گے بھی یا نہیں۔ مجھے ہاتھ لگاتا تھا یہ ہارون، میں اکیلے کمرے میں نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس کی آنکھیں گندی ہیں، یہ گندا ہے۔ ہارون مجھے ہاتھ لگاتا ہے، مجھے گھن آتی ہے اس سے۔ میں کہتی ہوں میں مضبوط ہوں، پر میں مضبوط نہیں۔ میں آج بھی اس شخص سے ڈرتی ہوں ہارون، آج بھی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان میں روتے ہوئے سے بتا رہی تھی، اور ہارون کو اپنا دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ بس میری جان، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ میں ہوں تمہارے پاس، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کوئی بھی تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ ہارون اس کے آنسو صاف کرتے اسے محبت سے پچکارتے اسے بازوؤں میں بھرتے بیڈ پہ لاتے لٹا گیا۔ مت جائے ہارون۔ ہارون کو جاتا دیکھ کر اس کی شرٹ جکڑے اسے روک گئے۔ کہیں نہیں جا رہا، میں یہی ہوں تمہارے پاس، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یار، تم تو مضبوط ہی اچھی لگتی ہو۔ ایسے مردوں سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ لڑنا چاہیے، جو تمہیں گندی نظروں سے دیکھیں، اس کی نظریں نوچ لو۔ ہارون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں شارق کو زندہ چھوڑا، اور اگر کوئی اس طرح دیکھے جیسے تم دیکھتے ہو پھر کیا کیا جائے؟ بھرائی آواز میں وہ اس کی پلکوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے بولی۔ اس کی بھی آنکھیں نوچ لینا، کوئی میری طرح تمہیں نہیں دیکھے، ہارون نے سلگتے لہجے میں کہا۔ انسان روتے روتے ہنس دی۔
اس کی جلن پر۔ تم نے کہا آپ محبت کرتے ہو مجھ سے؟ امسال نے دھڑکتے دل سے کہا۔ ہاں کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو سمجھاتا رہا کہ محبت نہیں دوستی ہے، لیکن آج ادراک ہوا یہ محبت ہی ہے۔ شارق کو تمہارے نزدیک دیکھتے میرا دل کر رہا تھا کہ اسے زندہ زمین میں درگور کر دوں۔ آخر میں ہارون کا نرم لہجہ سرد ہوا۔ امسال نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہارون بھی آنکھوں میں لو لیے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے اب اپنے اور امسال کے درمیان نزدیکی کا احساس ہوا اور دل اچھل کر گویا حلق میں آیا تھا۔ اس کی مہک حواسوں پر طاری ہوتے اسے بے قابو کرتے اس کے سینے میں دفن جذباتوں کو جگا گئی تھی۔ امسال ہارون کی آنکھوں میں ٹھہرے پیام سمجھتے شرم سے سرخ ہوتے نظریں جھکا گئی۔ کسمی، وہ امسال کے بالوں کو پکڑے ہونٹوں کے قریب کیے مطالبہ کر گیا۔ امسال بھی خود کو قابو کیے اس کے ہونٹوں پر جھک گئے۔ دونوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، ہونٹوں کی جسارت بڑھ رہی تھی۔ ہارون خود پر سے اختیار کھوتے اس کے سینے پر جھکتے اسے اپنے حصار میں قید کرتے خود کے قریب سے قریب تر کر گیا۔ دونوں ہی دو جسم میں ایک جان ہو گئے۔ ہارون اس پہ اپنی شدتیں ڈھاتے امسال کی سسکیاں سن رہا تھا۔ امسال بھی سرگوشی سے اس کی قربت میں بھیگتے اسے اپنا آپ سونپ گئی۔ اس قدر حسین رات کی صبح کا آغاز اس قدر برا ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ ہاتھ میں تھامے کاغذ پر لکھی تحریر 10ویں مرتبہ پڑھ رہی تھی، جس میں ہارون نے کچھ سطریں درج کی تھیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں امسال، خود کو تم سے محبت کرنے سے روک ہی نہیں پایا۔ کل رات تمہارے نزدیک آتے میں تمام باتوں کو بھول گیا۔ اگر میں یہ کہوں میری بے سکون زندگی تب سے سکون میں ہے جب سے مجھے تمہارا ساتھ ملا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن میں تم سے محبت کرنے سے پہلے، تمہارے قریب آنے سے پہلے اپنی اوقات بھول گیا۔ تمہارے اور میرے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کل تمہارے نزدیک آنے سے پہلے میں نے تمہاری رضامندی تک نہیں پوچھی اور تمہیں اپنے رنگ میں رنگتا چلا گیا، اور اب میں نہیں چاہتا میں تم پر خود کو مسلط کروں یا تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کروں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اگر آزادی چاہتی ہو تو پروانہ بھیج دینا، میں آزاد کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔ یہ چند سطریں امسال کے دل پر گہرے وار کر گئی۔ سرخ بھیگی نگاہوں سے کاغذ کو دیکھتے وہ اسے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر گئے۔ دانت پر دانت جمائے کچھ سوچتے وہ بیڈ سے اٹھتے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ چٹاخ کی آواز ہسپتال کے اس کمرے میں گونجی تھی۔ یہ دوسرا تھپڑ تھا ہارون کی زندگی کا، اور دونوں بار تھپڑ مارنے والی ایک ہی عورت تھی، امسال شاہ۔ نورین بیگم حیرت سے منظر دیکھ رہی تھی۔ سوری امی، پر آپ کا بیٹا اس تھپڑ کا حقدار ہے۔ امسال نے نورین بیگم کی جانب دیکھتے معذرت کی۔ اپنا فیصلہ سنایا اور آگے یہاں منہ اٹھا کر، محبت کرتا ہوں لیکن نہیں جانتا کہ تم محبت کرتی ہو یا نہیں کرتی۔ محبت نہیں کرتی ہوتی تو مسٹر ہارون کرمانی اپنے ناخن تک کو چھونے نہ دیتی، نہ کہ چپ چاپ کل سپردگی دیتی۔ امسال کی بے باک بات پر ہارون کا رنگ تانبے کی مانند سرخ ہوا، جبکہ نورین بیگم کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی۔ محبت کرتی ہوں میں تم سے، سنا تم نے؟ تبھی تمہیں خود کو سونپا۔ دولت، یہ دولت ہی نا، دوسری وجہ چھوڑ کر جانے کی؟ میں اپنی تمام دولت مختلف فاؤنڈیشن میں دیتے تمہارے قابل ہو جاؤں گی، کیونکہ میرے نزدیک تو دولت میرا شوہر ہے، اس کی محبت ہے۔ بھیگی آواز میں وہ اس سے مستفسر ہوئی۔ ہارون نے بھی نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ سوری، کان پکڑے معافی مانگی۔ امسال کا اظہار محبت اسے سرشار کر گیا تھا۔ نہیں معاف کروں گی، میں ناراض ہوں تم سے، منہ بناتے کہتی وہ نورین بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جنہیں اب تک یہ سمجھ آ گیا تھا کہ پیاری سی لڑکی جو انہیں شروع دن سے پسند تھی ان کی بہو ہے۔ معاف کر دو یار، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر، اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ غلطی کی سزا تو دے ہی چکی ہوں، تھپڑ مار کر، ہارون نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ امسال نے پرنم آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھا۔ جب جب تم ایسی غلطی کرو گے تب تب تم تھپڑ کھاؤ گے ہارون، امسال نے اپنی آنسو صاف کرتے بھیگی آواز میں کہا۔ کیا اب میرا پوتا یا پوتی بھی آنے والا ہے؟ مجھے بتا دو تاکہ اسے دیکھتے میں اپنی حیرت پر قابو پا سکوں۔ نورین بیگم نے حیرت زدہ ہوتے پوچھا۔ بیوی آ گئی تھی بیٹے کی، کہیں ایسا نہ ہوتا اب ان کا پوتا پوتی بھی آ جاتا۔ ہارون اور امسال نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ امسال کی رنگت سرخ ہوئی جبکہ ہارون کا برجستہ کہکا کمرے میں گونجا، اور وہ نورین بیگم کے پاس آتے انہیں تمام سچائی سے آگاہ کرنے لگا۔ ہارون اور امسال نے شارق کے خلاف کیس دائر کر دیا تھا، جبکہ وہ یہاں سے سب کچھ چھوڑتے بیرون ملک شفٹ ہو گئے تھے۔
عارف کی مدد سے ہارون کو بیرون ملک جاب آفر ہوئی تھی۔ امسال اپنی تمام جائیداد مختلف فاؤنڈیشنز کے حوالے کرتے ہارون کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کی شروعات کر چکی تھی۔ فرقان صاحب اور رقیہ بیگم بیٹے کو جیل سے رہا کرنے کی تگ و دو میں مشغول تھے۔